یہ دیکھیں عورت جو ہے صندوق کو رکشے میں رکھ رہی ہے. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. ناظرین، سیالکوٹ واقعہ جو پیش آیا گزشتہ دنوں میں، جس میں ایک خاتون کا پیٹ چاک کر کے اس کا بچہ زندہ نکال کر اس کو اغوا کر لیا گیا اور اس کے بعد وہ بچہ بھی اپنی جان سے گیا، اس کے حوالے سے بڑی اہم اور دلخراش قسم کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو لرزہ خیز تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب اس خاتون کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو ایک صندوق میں اس کے ٹکڑے کر کر، چھوٹا کیونکہ صندوق تھا، اس میں کہتے ہیں کہ ایک بچہ بھی نہیں آ سکتا تھا، اس صندوق میں اس کو بند کیا گیا، اور بند کر کے جب اس کو لوڈر رکشے کے اوپر رکھا جا رہا ہے تو وہ سب کچھ سی سی ٹی وی کیمرے میں محفوظ ہوا ہے. یہ کیسے خواتین پکڑی گئیں، اس پہ پولیس نے اپنا باضابطہ طور پہ آفیشلی ایک موقف دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور واقعات ہیں جس میں اسی نوعیت کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں. میں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے تھوڑی سی سرچز کی تو میں نے ماضی میں ہونے والے واقعات کو دیکھا تو وہ بھی اسی سے ملتے جلتے تھے اور دلخراش واقعات تھے. یعنی کہ ایسے واقعات کو کرنے سے پہلے پورا ریسرچ ورک کیا گیا اور اس کے بعد اس واقعے کو عملی جامہ پہنایا گیا. اس سارے واقعات پہ جانے سے پہلے میں آپ کو عزیزہ بی بی نے ایک اپنا حالیہ انٹرویو دیا ہے اور اس نے اس میں کچھ چیزیں جو بتائی ہیں وہ کیا ہے. اور جس بیٹی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ کرن نامی وہ لڑکی تھی جس کی 15 سال ہو گئے تھے شادی ہوئے، اس کی اولاد نہیں تھی، اور ماں عزیزہ بی بی نے یہ سوچا کہ چلو اولاد اس کی نہیں ہے تو اس طرح کسی کا بچہ چھین کر اپنی بیٹی کی گود بھر دیتی ہوں اور اس سے ہمارے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی. یہ وہ سیلفشنس ہے جو انسان کو حوالات میں پہنچا دیتی ہے، انسان کو قاتل درندہ بنا دیتی ہے. عزیزہ بی بی کہتی ہے جی ہمارا جو پلان یہی تھا کہ ہم نے بچہ خریدنا ہے، تو میں نے ڈاکٹر ارم کو گولیاں لا کر دیں نیند والی، اور ڈاکٹر ارم نے وہ گولیاں خود سے پیسیں. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پیسی اور اس کے بعد جوس بنایا گیا اور ہم نے اس کو وہاں پر بلا لیا اور اس کو اس جوس میں پلا کر بے ہوش کر دیا گیا. جب وہ بے ہوش ہو گئی تو پھر میں نے ڈاکٹر ارم کو کہا کہ اس کو دوسرے کمرے میں لے چلو، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کی سرنج لگائی اور خون نکالا اور اس کے بعد وہ اس کو واپس اس کے جسم میں بھیج دیا. جب وہ بالکل وہ بے ساختہ لیٹ گئی خاتون، تو میں نے ڈاکٹر ارم سے کہا کہ یہ ختم ہو چکی ہے، یہ مر چکی ہے. پھر میں نے اس کی گردن پر چھری پھیری. جب اس سے اینکر نے اس بات پہ پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایک عورت ہیں آپ، 60 سال آپ کی عمر ہے اور آپ خود کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ کر آئی ہوں، تو یہ آپ پہ کیا کیا ہے؟ تو یہاں پر اس نے کہا جی میں نے چھری چلائی اور میں نے بہت بڑا جرم کر دیا. اور اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا شروع کر دی، گڑ گڑا کر رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ مجھ سے بڑا ظلم ہو گیا ہے، میں بہت بڑا ظلم کر چکی ہوں. لیکن اب ظاہر ہے اب ظلم کیے وہ کہتے کہ کیا پچھتانا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب ظلم ہو چکا، قتل کر چکی، اب کیا رونا دھونا. جس معصوم خاتون اور بچے کی آپ نے جان لینی تھی وہ لے لی. اس نے کہا کہ اس کے بعد مجھے اس کا کوئی حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوا. جس بیٹی کے لیے اس نے کہا میں نے یہ سب کچھ کیا، کرن کے کہنے پہ یہ سب کچھ میں نے کیا، اب وہ بیٹی بھی مجھے چھوڑ گئی ہے، وہ بیٹی بھی میرے پیچھے واپس نہیں آئی، مڑ کے نہیں دیکھا، وہ فرار ہو چکی ہے، وہ بھاگ چکی ہے. اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ میری بوڑھی ماں اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن وہ اس وقت مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے. اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں نے بالکل اس کا گردن کاٹی، لیکن جو پیٹ پہ بلیڈ میں نے نہیں پھیرا، یعنی کہ چھری میں نے نہیں پھیری. اور جب میں اس کے اوپر زور سے بیٹھی تو بچہ جو اور اس کے جسم کا حصے اور بھی باہر آ گئے. میری عمر 60 سال ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں اور میری امید ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ اس نے بات کہی. اس کے بعد جناب جو ڈاکٹر ارم ہے اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا؟ تو اس نے کہا جی یہ خاتون جھوٹ بولتی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا. میرا جرم اتنا ہے کہ میرا گھر تھا اور جب یہ چھری پکڑ کر بیٹھی تھی تو اس وقت میں ضرور اس کے پاس بیٹھی تھی، اور جب میں چھری دوسرے روم میں گئی تو پیچھے سے اس نے چھری پھیری اور اس کے ہاتھوں پہ، جسم پہ، کپڑوں پہ، ہر جگہ پر خون کے نشانات تھے.
اس نے کہا کہ میرے خاوند کو تو غریب آدمی کو ایسے ہی پکڑ لیا گیا، اس کو تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا، اور میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میری اس کی بیٹی کے ساتھ ایک رات قبل یہ ضرور بات ہوئی تھی جس کو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی ماں کو بھیجوں گی، ہم پیسوں کی بات کریں گے اور اس کو ہم منا لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میرا غلطی یہ ہے کہ بس وہ میرے گھر پہ تھی، اور اس کے بعد انہوں نے گلا کاٹا، اور کاٹنے کے بعد وہاں سے میں نے اس کو کہا کہ اب جلدی جلدی لے کے جاؤ، کیونکہ میں ڈر گئی تھی، مجھے پتا تھا کہ پولیس اب مجھے بھی پکڑے گی، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ پولیس کہتی ہے کہ جی ہم نے جب اس کا خاوند جو مقتولہ ہے اس کا خاوند ظہیر آیا ہمارے پاس، اس نے درخواست دی کہ میری وائف نہیں مل رہی، تو پھر ہم نے علاقے کے جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ان کی مدد سے اس کا سراغ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب ہم نے ایک کیمروں کو دیکھا تو ایک خاتون ہے، وہ صندوق خالی لے کر جا رہی ہے اس گھر میں، اور اس کے بعد واپسی پہ کچھ لڑکے، نوجوان لڑکے لوڈر رکشے کے اوپر وہ صندوق رکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہو گیا کہ یہ کوئی واقعہ کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے، تو پھر یہاں سے کہانی میں ٹوسٹ آیا، اور اس کے بعد ہم نے ان عورتوں کو گرفتار کر لیا، اور جس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ یہ عورتیں ہی اس پورے واقعے میں ملوث تھیں، اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں نے اس پہ ریسرچ کی، تو مجھے معلوم ہوا کہ امریکہ میں بھی ایک خاتون تھی جس نے اس کی وہ بانجھ خاتون تھی، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے کیا کیا، اس نے بھی یہی کیا، ایک خاتون کو ایک پیٹ شاپ پہ بلایا، اور وہاں پر اس نے یرغمال بنا لیا، اور اس کے بعد اس کو اس نے وہاں پر بے ہوش کیا یا اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس کے جسم سے بچہ نکال لیا۔ وہ بھی خاتون حاملہ تھی، اور اس کے بعد اس خاتون کو جب گرفتار کر لیا گیا تو 2004 کا یہ واقعہ تھا، اس کے بعد اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ تو جب سزائے موت پہ عمل درآمد ہونا تھا، جس دن اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی تھی، اسے ایک دن قبل وہاں کی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا، کیونکہ ایک میڈیکل سامنے آ گیا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ اب اس خاتون کو یہ علم نہیں ہے جو واقعہ اس نے کیا ہے، اب اس کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو چکی ہے، تو اس وجہ سے اس وقت اس کی جو وہ حالت تھی وہ بدل گئی، اس کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ لیکن برازیل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک بیسٹ فرینڈ تھی، دو لڑکیاں تھیں، وہ آپس میں دونوں بیسٹ فرینڈ تھیں، ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ حاملہ تھی، وہ پریگننٹ تھی، تو اس میں سے دوسری جو سہیلی تھی وہ اس سے جیلس ہو رہی تھی اندر ہی اندر، لیکن اپنی دوست کو اس نے کبھی بتایا نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اسے کہا کہ تمہارے بیبی کا ہم نقلی ایک فوٹو شوٹ کرتے ہیں تو تم آؤ، اس نے بہانے سے وہاں پر بلا لیا، بلانے کے بعد اس نے اس کو ایک جگہ پہ ایسے ویران علاقے میں لے گئی، اور وہاں پر جا کے اس کے سر پر اینٹیں مارنا شروع کی، جس سے وہ بے سدھ ہو کر گر گئی، اور اس نے بھی اس کے جسم سے بچہ نکال لیا، اور وہ لے کر ہاسپٹل چلی گئی، اپنے بوائے فرینڈ کو اس نے ساتھ لیا، اور ہاسپٹل میں جا کر اس نے بتایا کہ یہ میرا بچہ ہے جو جلدی پیدا ہو گیا، تو ہماری آپ اس پہ علاج کریں۔ وہاں سے ڈاکٹروں کو شک ہوا، اور پھر پولیس کو طلب کر لیا گیا۔ جب پولیس آئی تو انویسٹیگیٹ ہوا تو یہ سارا معاملہ کھل گیا۔ تو اس نے بتایا کہ یہ واقعہ کرنے سے پہلے میں نے ایک مکمل ریسرچ کی تھی کہ کیسے بچہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ ان عورتوں نے بھی دیکھا، لیکن اگر امریکہ، اور اس خاتون کو 57 برس کی سزا سنائی گئی تھی قید کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عورتوں کو بھی اسی طرح سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا گھنونا جرم کرنے سے ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار سوچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب جو کچھ بھی مجھے یہ دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے اللہ انہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نے کے بعد